بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باہر پھینک دو اسے ابھی اور اسی وقت۔ بھائی کی دھاڑ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر برستی بارش کا شور سنائی دے رہا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ میرا بھائی نہیں تھا جسے میں بچپن سے جانتی تھی۔ بھابھی سمرین ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ نہیں، خدا رہا، یہ میرا بچہ ہے، میرا اکلوتا سہارا ہے۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ ٹھنڈا فرش میرے آنسوں سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو پکڑتا ہے۔ بھائی، تمہیں ہمارے مرحوم والدین کا واسطہ، ایسا ظلم مت کرو۔ والدین کا نام مت لو اپنی اس گندی زبان سے۔ اس نے نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے میری گود سے میرا چند دن کا بیٹا چھین لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ بچہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے دنیا ساکت ہو گئی۔ میرے حلق سے ایک ایسی دلخراش چیخ نکلی جو شاید عرش کو بھی ہلا دے۔ نہیں، میرا بچہ۔ اس نے میری چیخوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ بارش اور تیز ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا اندر داخل ہوا اور کمرے میں پڑی ہر چیز کو لرزا گیا۔ اس نے رات کے اندھیرے اور موسلادھار بارش میں میرے لخت جگر کو باہر گلی میں ایسے اچھال دیا جیسے وہ کوئی بچہ نہ ہو بلکہ کوڑے کا ڈھیر ہو۔ بارش کی بوندیں تھیں یا میرے آنسو، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں دیوانہ وار باہر بھاگی۔ کیچڑ اور پانی سے بھری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرا بچہ کہاں تھا؟ کس حال میں تھا؟ یہ سوچ کر ہی میری روح فنا ہو رہی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی اور میرا سر چکرانے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور ماضی کسی فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ وہ وقت جب یہ گھر جنت تھا اور میرا بھائی میرا محافظ۔ آمنہ بیٹا، اٹھ جاؤ، دیکھو سورج کہاں پہنچ گیا ہے۔ ابو کی محبت بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے انہیں دیکھا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آج تمہارا آخری پرچہ ہے نا؟ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ جی ابو، میں مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے کالج کی فیس کا ذکر کیا تو انہوں نے اسی دن اپنی پرانی گھڑی بیچ کر میری فیس ادا کر دی تھی۔ وہ کہتے تھے میری بیٹی کی تعلیم سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہمارا گھر جنت کا ٹکڑا تھا۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے، میں اور میرا بھائی ارسلان۔ ابو مجھ سے بھائی سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ میری ہر خواہش میری زبان پر آنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں بہن بھائی پڑھ لکھ کر زندگی میں بڑا مقام حاصل کریں۔ ارسلان بھائی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے ان میں عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت کھوئے کھوئے رہتے۔ پڑھائی سے ان کا دل لچاٹ ہو گیا تھا اور گھر والوں سے بھی کٹے کٹے رہتے تھے۔ میں نے ایک شام انہیں چھت پر اکیلے سگریٹ پیتے دیکھا، جبکہ انہوں نے زندگی میں کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں نے جب ان سے پوچھنے کی کوشش کی، بھائی کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، تو انہوں نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینک کر مسل دیا اور مجھ پر چیخ پڑے، تم میری جاسوسی کر رہی ہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ ان کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا اور خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ وہ تو میری ہر بات سنتے تھے، مجھے چھیڑتے تھے، میرے ساتھ ہنستے تھے۔ یہ بدلا ہوا ارسلان میرے لیے اجنبی تھا۔ امی اور ابو بھی ان کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ میں نے کئی بار راتوں کو ان کے کمرے سے دبی دبی آواز میں بحث کرنے کی آوازیں سنی۔ میں نے ایک دو بار امی سے بھی پوچھا، امی بھائی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتی۔ گھر کی فضا میں ایک انجانا سا بوجھ تھا جسے میں محسوس تو کر سکتی تھی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خیر، آج میرا آخری پرچہ تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ مہینوں کی محنت کا پھل ملنے والا ہے اور اب میں جی بھر کر سوؤں گی۔ میں کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ امی میرے کمرے میں آئیں۔ آمنہ، تمہارا آخری پرچہ ہے آج؟ جی امی، میں نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، جب پیپر دے کر واپس آؤ تو اچھے سے تیار ہو جانا، آج شام تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ امی کی بات میرے سر پر بم کی طرح گری۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دیکھنے آ رہے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ میری شادی؟ مگر کیوں؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ ہاں تو اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ امی نے سنجیدگی سے کہا، مگر ان کی نظروں میں ایک عجیب سی اجلت تھی۔ اگر پہلے کبھی بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں
کہ تمہاری شادی نہیں کرنی، تمہاری پڑھائی اب مکمل ہو چکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ مگر امی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، نوکری کرنا چاہتی ہوں، میرے کچھ خواب ہیں۔ میری آواز میں بے یقینی اور التجا تھی۔ لڑکیاں خواب نہیں دیکھتی، گھر بساتی ہیں۔ امی نے سختی سے کہا، لڑکے والے بہت اچھے ہیں، بس تم شام کو تیار رہنا، زیادہ سوال جواب مت کرو۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے چلی گئی اور میں وہیں سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ میرا دل خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے احساسات سے بھر گیا۔ کہاں میں آزادی کے خواب دیکھ رہی تھی اور کہاں اچانک شادی کی بات شروع ہو گئی تھی۔ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ پرچہ دینے کے دوران بھی میرے ذہن میں امی کی باتیں ہی گردش کرتی رہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابو سے بات کروں گی، وہ میری بات ضرور سمجھیں گے، وہ میرے خوابوں کو ایسے ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ شام کو میں بھاری دل کے ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ الماری کپڑوں سے بھری تھی، مگر مجھے ہر رنگ بے رنگ لگ رہا تھا۔ امی نے زبردستی ایک ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ یہ پہن لو، تم پر بہت اچھا لگے گا۔ ان کے لہجے میں حکم تھا۔ میں نے بے دلی سے وہ لباس پہن لیا۔ میں شیشے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، مگر مجھے وہ کوئی اور ہی لڑکی لگ رہی تھی، ایک ایسی لڑکی جس کی آنکھوں میں خوابوں کی جگہ خوف تھا۔ مہمان آ چکے تھے۔ ان میں کوئی ڈھیڑ عمر کی خاتون تھیں جن کے چہرے پر ہر وقت ایک تنقیدی تاثر تھا، ایک نوجوان لڑکی جو شاید ان کی بیٹی تھی اور مسلسل فون میں مصروف تھی، اور ایک وجیح نوجوان جس کا نام میں بعد میں احمر بتایا گیا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بلایا گیا۔ میں چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسلام کی اور صوفے کے ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ماشاء اللہ، لڑکی تو بہت پیاری ہے، احمر کی والدہ نے کہا، مگر ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی جانور کی خریداری سے پہلے اس کا معائنہ کر رہی ہوں۔ کچھ کام وام بھی آتا ہے یا بس پڑھائی ہی کی ہے؟ کھانا پکانا، سلائی کڑھائی؟ اس سے پہلے کہ امی جواب دیتی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، جی، گھر کا سب کام جانتی ہوں۔ احمد نے ایک دو بار نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اس کی نظروں میں شرم اور حیا تھی جو مجھے اچھی لگی۔ کچھ دیر رسم گفتگو کے بعد وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے امی نے خوشی سے بتایا انہیں لڑکی بہت پسند آئی ہے، وہ تو رشتہ پکا ہی سمجھ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مگر امی، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اب یہ بچپنا چھوڑ دو، امی نے سختی سے کہا۔ میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے لگا جیسے میری ساری خوشیاں، میرے سارے خواب چھین لیے گئے ہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو اندر آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری گڑیا رو رہی ہے؟ ان کی آواز میں شفقت تھی۔ ابو، آپ جانتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میں نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ ابو نے گہری سانس لی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو، مگر بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا کیا بھروسہ کہ کب تک ہے اور کب تک نہیں۔ پھر ان کی آواز بھر آ گئی۔ ایک باپ کے بعد بیٹی کا محافظ اس کا بھائی ہوتا ہے، مگر ارسلان، جس راستے پر چل پڑا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہاری حفاظت نہیں کر پائے گا۔ میں اپنے جیتے جی تمہیں ایک محفوظ اور اچھے انسان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ابو کی بات سن کر میں چونک گئی۔ ان کی آنکھوں میں نے ایک انجانا خوف دیکھا۔ ابو، بھائی نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، بس تم اپنے باپ پر بھروسہ رکھو۔ میں تمہارا برا کبھی نہیں سوچ سکتا۔ احمد بہت اچھا لڑکا ہے، پڑھی لکھی فیملی ہے، تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اس دن ابو کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنے خوابوں پر اپنے باپ کی فکر اور عزت کو ترجیح دی۔ چند ہی دنوں میں سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آنن فانن میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں سرخ جوڑے میں ملبوس احمد کے سنگ اپنے گھر سے رخصت کر دی گئی۔ احمد واقعی ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی محبت نے میرے دل کے زخموں پر مرہم کا کام کیا، لیکن اس کی ماں اور بہن کا رویہ میرے ساتھ پہلے دن سے ہی عجیب اور سرد تھا۔ وہ ہر بات میں نقص نکالتی، مجھے طعنے دیتی۔ ایک دن ساس نے کھانے میں نمک کم ہونے پر پورے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ میں خاموشی سے کچن میں جا کر رونے لگی تو احمد میرے پیچھے آئے۔ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا،
تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، وہ شروع سے ایسی ہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی اللہ نے میری گود ہری کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ احمد یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا، مگر ساس کا رد عمل تھا، اتنی جلدی؟ ابھی آئے 2 دن نہیں ہوئے اور ذمہ داریاں بڑھانے لگی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مجھے امی ابو کے گھر گئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ میں پچھلے 2 دن سے مسلسل انہیں فون کر رہی تھی، مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے ایک انجانی سی پریشانی نے گھیر لیا تھا، میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں نے احمد سے کہا، آج مجھے دفتر جاتے ہوئے امی کے گھر چھوڑ دے، مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ فکر نہ کرو، شاید کہیں مصروف ہوں گے، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں احمد، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھے لے چلیں۔ میری آواز میں پریشانی دیکھ کر وہ راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ میں جلدی سے تیار ہو گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ جب گاڑی میرے میکے کی گلی میں داخل ہوئی تو میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ احمد نے مجھے گھر کے سامنے اتارا اور دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس بات سے بے خبر کہ یہ دروازہ اب میری خوشیوں پر نہیں بلکہ میری زندگی کی سب سے بڑی تباہی پر کھلنے والا ہے۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد بھائی نے دروازہ کھولا، لیکن اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے لباس پر سلوٹیں تھیں اور اس سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اس قدر روکھے پن سے پوچھا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں جو غلط دروازے پر آ گئی ہو۔ وہ امی ابو فون نہیں اٹھا رہے تھے تو میں فکر مند ہو گئی تھی۔ سب خیریت تو ہے؟ میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ گھر کی فضا بہت عجیب تھی، ہوا میں ایک انجانی سی کشیدگی تھی اور ڈرائنگ روم میں فرنیچر بھی ترتیبی سے پڑا تھا۔ کونے میں رکھی ابو کی پسندیدہ پینٹنگز ٹیڑھی لٹک رہی تھی۔ یہ وہ صاف ستھرا اور پرسکون گھر نہیں تھا جسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اندر ڈرائنگ روم کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ امی صوفے پر خاموش اور بے جان سی بیٹھی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابو غصے میں کسی زخمی شیر کی طرح ٹہل رہے تھے اور بھائی کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کھڑی تھی جس نے بہت بھڑکیلا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ بے باکی سے ابو کے غصے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے ابو؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ ابو نے مجھے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں بے بسی کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ دیکھو اپنی آنکھوں سے، اپنے بھائی کے کرتوت دیکھو، جس عزت کو بنانے میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اس نے ایک ہی دن میں اسے خاک میں ملا دیا۔ ایک بازاری عورت کو بیاہ کر گھر لے آیا ہے۔ ابو کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، اس کے انداز، اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ڈھٹائی تھی۔ ابو، زبان سنبھال کر بات کریں، یہ میری بیوی ہے سمرین، اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ بھائی نے اونچی آواز میں کہا، لہجے میں احترام کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اور یہ اب یہیں اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہے گی، کبھی نہیں۔ ابو دھاڑے، اس لڑکی کو اسی وقت یہاں سے لے کر دفع ہو جاؤ، اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں اس گھر کی دہلیز پر ایسی عورت قدم نہیں رکھ سکتی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ لڑکی سمرین بھی بدتمیزی سے بولی، میں ارسلان کی بیوی ہوں اور یہ میرا بھی گھر ہے، آپ لوگوں کو مجھے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ زمانہ بدل گیا انکل، اپنی سوچ بدلیں۔ تم ایک بازاری عورت سے کیسے شادی کر سکتے ہو ارسلان؟ تم نے ہمارے دودھ کی لاش نہیں رکھی۔ اس بار امی روتے ہوئے بولی، بیٹا لوٹ آؤ، اس عورت کو چھوڑ دو، یہ ہمارا گھر برباد کر دے گی۔ اگر یہ بازاری ہے تو بھی مجھے قبول ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی نے ڈھٹائی سے جواب دیا، اور بربادی تو آپ لوگوں کی پرانی سوچ نے مچا رکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بیچ میں بول کر بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتی، ابو نے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ ان کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگے۔ ابو! میں اور امی ایک ساتھ چیخیں۔ میں بھاگ کر ان کی طرف لپکی۔ بھائی بھی سکتے کے عالم میں آگے بڑھا۔ جلدی جلدی گاڑی نکالو، میں بھائی پر چیخی۔ ہم انہیں فوراً ہسپتال لے کر بھاگے۔ امی سکتے کے عالم میں ہمارے پیچھے آ رہی تھیں اور سمرین وہیں کھڑی ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ راستے بھر میں ابو کا سر اپنی گود میں رکھے آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ بھائی خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔
اس کے چہرے پر خوف اور پچھتاوے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی روم کے باہر وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ امی سفید راہداری میں بے چینی سے ٹہل رہی تھیں اور میں جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر اللہ سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ہم معافی چاہتے ہیں، انہیں ہسپتال آنے سے پہلے ہی ایک شدید ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا۔ ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ میرے سر پر گرا ہوا آسمان تھا۔ ابو، میرے حلق سے ایک لفظ نکلا اور وہیں میں فرش پر گر گئے۔ امی نے جیسے یہ سنا، انہوں نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اپنا سینہ پکڑ کر وہیں گر پڑے۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، میں چیخی۔ ڈاکٹر اور نرسیں ان کی طرف بھاگے۔ وہ انہیں اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے گئے، مگر چند ہی لمحوں بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر افسوس سے سر ہلا دیا۔ ابو کی وفات کا صدمہ امی برداشت نہ کر سکی اور ان کا دل بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ایک ہی دن میں چند گھنٹوں کے اندر میرے ماں باپ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرا سہارا، میری دنیا، سب کچھ لٹ گیا تھا۔ بھائی ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میری تو مانو پوری دنیا ہی ایک پل میں ویران ہو گئی تھی۔ میرا سر گھوم رہا تھا اور مجھے لگا کہ میں بھی مر جاؤں گی۔ اس صدمے نے مجھے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ امی ابو کی تدفین کے بعد گھر ایک قبرستان کی طرح لگ رہا تھا۔ ہر طرف موت کا سناٹا اور اداسی تھی۔ میں کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ احمد نے جب یہ خبر سنی تو وہ بھاگم بھاگ آئے اور 2 دن تک میرے ساتھ ہی رہے۔ وہ مجھے سنبھالتے رہے، مجھے حوصلہ دیتے رہے، لیکن میرا دکھ اتنا گہرا تھا کہ کوئی تسلی کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے وہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا جہاں میرے والدین کے قدموں کے نشان تک نہیں تھے۔ 2 دن بعد احمد مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ حمل کی وجہ سے میری حالت اور بھی بگڑ رہی تھی۔ میں کئی دن کچھ نہیں کھاتی، بس چھت کو گھورتی رہتی۔ اس غم نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ زندگی ایک بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ احمد میرا بہت خیال رکھتے۔ وہ اپنے ہاتھ سے میرے لیے شوربہ بناتے اور زبردستی 2-4 چمچ میرے حلق سے اتارتے۔ وہ راتوں کو میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے، مجھے پرانی اچھی یادیں دلاتے تاکہ میں اس دکھ کے اندھیرے سے باہر نکل سکوں۔ لیکن میری ساس اور نند کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ایک دن میں نے ساس کو اپنی نند سے کہتے سنا، جب سے آئی ہے منحوس روتی ہی رہتی ہے، میرے بیٹے کی زندگی بھی عذاب بناتی ہے۔ اس کے ماں باپ مرے ہیں، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی؟ یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح لگے۔ میں نے یہ بات احمد کو نہیں بتائی کیونکہ میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت ایک بہت بڑا مرہم ہے۔ احمد کی محبت، دیکھ بھال اور میرے آنے والے بچے کے خیال نے آہستہ آہستہ میرے زخموں کو بھرنا شروع کر دیا۔ میں اب اس زخم کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میری ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ احمد کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے اپنے پروں میں چھپا لے۔ وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ اللہ نے مجھے جان سے بیٹے سے نوازا۔ جب میں نے پہلی بار اسے اپنے گود میں لیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، مگر ان میں غم کی آمیزش بھی تھی۔ مجھے شدت سے امی ابو یاد آئے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اپنے نواسے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ احمد کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ بار بار بیٹے کو چومتے اور کہتے، یہ بالکل تم پر گیا ہے آمنہ۔ وہی آنکھیں، وہی معصومیت۔ میں بھی جا کر پورے محلے کے لیے بہترین مٹھائی لے کر آتا ہوں۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ احمد خان باپ بن گیا ہے۔ وہ خوشی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی کی خوشیاں ایک بار پھر لوٹ آئی ہیں۔ میں احمد کا انتظار کرتی رہی۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں نے ان کے نمبر پر فون کیا، مگر فون بند جا رہا تھا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ساس سے پوچھا تو وہ بولی، آ جائے گا، دوستوں کے ساتھ خوشی منانے بیٹھ گیا ہوگا۔ مگر وہ نہیں آئے۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا احمد ہوں گے، مگر دروازے پر محلے کے 2 بزرگ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید افسردگی تھی۔ بیٹی، ہمت سے کام لینا، ایک بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ احمد کہاں ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اللہ کی مرضی تھی بیٹی۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ وہ موقع پر ہی۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، مگر میرا دماغ انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ میری گود میں میرا چند گھنٹوں کا بیٹا تھا اور میرے سامنے میرے شوہر کی موت کی خبر۔
میری دنیا ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اجڑ گئی تھی۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ احمد کی وفات نے سب کچھ بدل دیا۔ جو ساس اور نند احمد کے ہوتے ہوئے مجھ سے ڈرتی تھیں، اب ان کے تیور ہی بدل گئے۔ احمد کی تدفین کے چند دن بعد ہی میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ سنو لڑکی، ان کا لہجہ ذہن میں بجھا ہوا تھا، میرا بیٹا تو تمہاری نحوست کی وجہ سے چلا گیا، اب ہم تمہارا اور تمہارے اس بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اپنا یہ بچہ اٹھاؤ اور جہاں سے آئی تھی وہیں دفع ہو جاؤ۔ ماں جی، خدا کا خوف کریں، میں ان کے قدموں میں گر گئے۔ میں اس چھوٹے سے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ یہ آپ کا پوتا ہے، ہمارا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے نفرت سے کہا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میرا بچہ میری گود میں بھوک سے رونے لگا۔ میں ان کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، واسطے دیتی رہی، مگر ان پتھر دل لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے میرے بچے سمیت دھکا دے کر گھر سے نکال دیا اور میرے منہ پر دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ میں اپنے چند دن کے بچے کو سینے سے لگائے سڑک پر کھڑی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی ٹھکانہ۔ میرے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا، میرے بھائی کا گھر، وہی گھر جو کبھی میرا اپنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے وہاں جانے پہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مگر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں بھاری قدموں سے ایک اور انجانے امتحان کی طرف چل پڑی۔ جب میں بارش میں بھیگتی اپنے بچے کو سینے سے لگائے بھائی کے دروازے پر پہنچی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد بھابھی سمرین نے دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوہو، تو آ گئی تم؟ نکال دیا نا تمہارے سسرال والوں نے شوہر کے مرنے کے بعد؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تمہاری جیسی عورتوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ ذہن میں بجھا ہوا تھا۔ اس کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا۔ میری خاموشی ہی میرا جواب تھی۔ اندر آ جاؤ، اس نے بے دلی سے کہا، محلے والوں کے سامنے تماشا مت بناؤ۔ میں اندر داخل ہوئی۔ بھائی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا مگر کچھ بولے بغیر نظریں پھیر لی، جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میرے لیے یہ بے رخی کسی تعزیانے سے کم نہیں تھی۔ بھائی، میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بھابھی بیچ میں بول پڑی۔ دیکھو آمنہ، اگر تم یہ سوچ کر آئی ہو کہ یہاں مفت کی روٹیاں توڑو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میرا بچہ بھوک سے رونے لگا تھا۔ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا کروں میں؟ اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ بھابھی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ دوں گی، مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ تم اس گھر میں نوکرانی بن کر رہو گی۔ گھر کا سارا کام، جھاڑو پونچھا، برتن، کپڑے، سب کچھ تم کرو گے۔ تم ہم لوگوں کے کھانے کے بعد بچا کھچا کھاؤ گی اور تمہارا کمرہ اسٹور روم ہوگا۔ بدلے میں تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی مل جایا کریں گی، اور ہاں، تھوڑے بہت پیسے بھی دے دوں گی تمہارے بچے کے دودھ کے لیے۔ بولو، منظور ہے؟ اس کی ایک ایک شرط میری عزت نفس کو کچل رہی تھی۔ میرا اپنا بھائی، میرا اپنا گھر، اور مجھے اسی گھر میں نوکرانی بننے کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ میں نے بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی معصوم صورت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس وقت مجھے اپنی عزت سے زیادہ اپنے بچے کی بھوک کی فکر تھی۔ میں نے آنسو پیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ بھابھی نے حقارت سے مسکراتے چند 100 روپے کے نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ لو، اور جا کر پہلے اپنے اس روتے ہوئے بچے کے لیے دودھ منگواؤ۔ اس دن سے میری زندگی کا نیا اور ایک اذیت ناک باب شروع ہوا۔ میں اپنے ہی بھائی کے گھر میں ماسیوں کی طرح کام کرنے لگی۔ ایک دن بھابھی نے جان بوجھ کر چائے کا کپ صاف فرش پر گرا دیا، پھر زور زور سے چیخنے لگی کہ دیکھو، میں نے ذرا سا کیا کہہ دیا کہ چینی کم ہے، غصے میں چائے ہی فرش پر پٹخ دی۔ ابھی تو پوچھا لگایا ہے۔ بھائی صحن میں کام کر رہا تھا، جلدی سے کمرے میں آیا اور بھابھی کی باتیں سن کر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا کہ اتنا کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن جانتی تھی یہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن وہ ہوا جس نے میری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن جب بھائی گھر پر نہیں تھے، میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے بھابھی کا بھائی شاہد کھڑا تھا۔ میں خوف کے مارے کچن سے نکلنے لگی
تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، چھوڑو مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میری روح چھلنی ہو رہی تھی۔ چلاؤ جتنا چلانا ہے، آج گھر میں کوئی نہیں ہے، شاہد نے درندگی سے ہنستے ہوئے کہا اور میری عزت پر حملہ آور ہونے کے لیے جھپٹا۔ اس کے الفاظ اور اس کی غلیظ نیت نے میرے اندر خوف کی جگہ ایک انجانی طاقت بھر دی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اس کے بازو پر دانت کاٹ دیے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہی موقع تھا، میں نے اسے دھکا دیا اور کچن سے باہر بھاگتے ہوئے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ۔ میری چیخوں کی آواز سن کر بھابھی سمرین، جو شاید ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی، اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے پیچھے میرا بھائی ارسلان بھی تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں گدھوں کی طرح رینگ رہی ہو؟ بھابھی نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ بھابھی، وہ آپ کا بھائی شاہد۔ میں ہانپ رہی تھی اور خوف سے میرے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے انگلی سے شاہد کی طرف اشارہ کیا، جو معصوم صورت بنا کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ ایک عورت ہونے کے ناطے میرا درد سمجھے گی، مگر اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی جگہ اب شیطانی چمک ابھری۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ واہ بھائی واہ، ضرور تم نے ہی میرے بھائی کو اشارے کیے ہوں گے۔ جوان بیوہ ہو، آخر تمہاری بھی تو کچھ مجبوریاں ہوں گی نا۔ اس کا گھٹیا جملہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنے میں بھائی ارسلان، جو اب تک خاموش کھڑا تھا، غصے سے میری طرف بڑھا۔ بھابھی نے اس کے کان میں زہر گھولا۔ دیکھا ارسلان، میں نہ کہتی تھی کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اب یہ میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہے۔ شاہد بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولا، بھائی صاحب، میں تو بس پانی پینے کچن میں گیا تھا، یہ خود ہی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی، میں نے اسے جھڑکا تو اس نے شور مچا دیا۔ بھائی نے میری صفائی کا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں شک کی ایک لہر ابھری، مگر بھابھی کی اگلی بات نے اس شک کو غصے میں بدل دیا۔ یہ عورت اب ہمارے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ارسلان۔ بھائی غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ اسدید کیا۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور مجھے لاتوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ میرے پورے وجود پر نیل پڑ گئے۔ میرا بچہ میری شیخوں سے اٹھ کر رونے لگا۔ میں کس طرح خود کو چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، مگر ارسلان درندے کی طرح میرے پیچھے آیا۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے بھائی، بس میرا بچہ مجھے دے دو۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی۔ اس گھر میں رہنا ہے تو اس حرامی بچے کے بغیر رہنا ہوگا۔ وہ دھاڑا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باہر پھینک دو اسے، ابھی اور اسی وقت، بھابھی نے حکم دیا۔ ارسلان نے ایک جھٹکے سے میری گود سے میرا چند دن کا بیٹا چھین لیا۔ میرے حلق سے دل خراش چیخ نکلی، نہیں، میرا بچہ۔ اس نے میری چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے اور موسلادھار بارش میں میرے لخت جگر کو باہر گلی میں اچھال دیا۔ بارش کی تیز دھاریں میرے وجود پر برس رہی تھیں، لیکن مجھے اپنے جسم کی کوئی سدھ بدھ نہیں تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اندھیری گلی میں اپنے بچے کو پکار رہی تھی، میرا بیٹا، کہاں ہو تم؟ گلی ویران اور پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل کیچڑ میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میرا بچہ مجھے لوٹا دے۔ میں سڑک پر بیٹھے بری طرح رو رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی کی تیز روشنی میری آنکھوں پر پڑی۔ گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، دو مہربان ہاتھوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے آنسوں سے دھندلائی آنکھوں سے دیکھا تو میرے سامنے میرا دیور نوید کھڑا تھا، احمد کا چھوٹا بھائی، جو ان کی وفات کے وقت بیرون ملک تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ نوید، تم؟ بھابھی، آپ اس حالت میں یہاں؟ اس کی آواز میں شدید پریشانی اور حیرت تھی۔ نوید، میرا بیٹا، میرے بھائی نے میرے بیٹے کو باہر پھینک دیا۔ میں سسکتے ہوئے بولی اور دوبارہ زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگی۔ بھابھی، آپ فکر نہ کریں، نوید نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا بیٹا بالکل محفوظ ہے، وہ میری گاڑی میں ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ کیا؟ مگر کیسے؟ وہ زندہ ہے؟ اسے چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میں آج ہی واپس پہنچا ہوں اور سیدھا آپ لوگوں سے تعزیت کے لیے آ رہا تھا۔ جیسی میں نے گلی میں گاڑی موڑی، میں نے دیکھا کہ کسی نے ایک بچے کو باہر پھینکا ہے۔ میرا دل دہل گیا۔
میں نے فوراً گاڑی روکی اور بچے کو اٹھا لیا۔ اللہ کا شکر ہے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ پھر میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا۔ میں بھاگ کر اس کی گاڑی کے پاس گئی۔ پچھلی سیٹ پر میرا بیٹا کمبل میں لپٹا سکون سے سو رہا تھا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور شدت سے چومنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں سردی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ نوید نے اپنی گاڑی سے ایک چادر نکال کر میرے شانوں پر ڈال دی۔ بھابھی، اب آپ یہاں ایک پل بھی نہیں رکیں گی، آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ کون سا گھر نوید؟ تمہاری ماں نے تو مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں نے تلخی سے کہا، جو ہوا اسے بھول جائیں بھابھی، آپ میرے بھائی کی عزت ہے، ان کی امانت ہے۔ میں آپ کو اس طرح سڑکوں پر خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی اور اپنائیت تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ جب ہم گھر پہنچے تو دروازہ میری نند نے کھولا۔ مجھے اور نوید کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اندر کا منظر بہت عجیب تھا۔ میری ساس جو کچھ دن پہلے تک شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی، آج ایک چارپائی پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ان کا آدھا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ امی کو کیا ہوا؟ نوید نے پریشانی سے پوچھا۔ بھائی، امی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، نند نے روتے ہوئے بتایا۔ جب سے آپ گئے تھے یہ ہر وقت روتی رہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں نے اپنی بہو اور پوتے کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ میری ساس نے مجھے دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہنے لگی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھیں مگر ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنے صحت مند ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بسیج گیا۔ میں آگے بڑھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ میری ماں جیسی ہیں، آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میرے آنسو ان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے نوید نے میری اور میرے بیٹے کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی میں سکون واپس آ رہا ہے، مگر شاید میری آزمائشیں بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ نوید نے گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس نے میرے بیٹے کے لیے ہر آسائش فراہم کی۔ وہ میرے ساتھ بھابھی کا احترام بھرا رشتہ نبھا رہا تھا اور میرے بیٹے پر باپ کی طرح شفقت نچھاور کرتا۔ میری ساس کی خدمت اور بیٹے کی دیکھ بھال میں میرے دن گزرنے لگے۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے میرے دکھوں کا مداوع کرنا شروع کر دیا ہے۔ مگر جب میری بھابھی سمرین کو پتہ چلا کہ مجھے میرے سسرال میں دوبارہ پناہ مل گئی ہے تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ اس نے ایک نیا اور گھناؤنا کھیل شروع کر دیا۔ اس نے پورے محلے میں یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ میرے اپنے دیور نوید کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ شوہر کو مرے بھی 6 مہینے نہیں ہوئے اور دیور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ ایک دن میں بچے کے لیے دودھ لینے دکان پر گئی تو وہاں کھڑی عورتیں مجھے دیکھ کر گھسر پھسر کرنے لگی۔ ایک نے تو مجھے آواز میں طنز کیا، آج کل تو بیواؤں کے بڑے مزے ہیں، دیور ہی دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں سے دودھ کی بوتل گرتے گرتے بچی۔ میں وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوید کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ بھابھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لوگ آپ کے اور میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی نوید، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میری قسمت میں ہی شاید سکون نہیں ہے۔ نوید کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، لوگوں کے منہ بند کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ نوید، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ان کی باتیں سچ تھیں۔ میں اپنے مرحوم شوہر کی یاد کے ساتھ یہ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ یہ بے وفائی نہیں، بھائی کی عزت کی حفاظت ہوگی بھابھی، نوید نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ معاشرہ ایک جوان اور بے سہارا عورت کو عزت سے جینے نہیں دیتا۔ اگر ہم نے نکاح نہ کیا تو بھی وہ باتیں کریں گے، اور اگر کر لیا تو چند دن باتیں کر کے چپ ہو جائیں گے، لیکن اس طرح میں آپ کو ہمیشہ کے لیے عزت اور تحفظ دے سکوں گا۔ آپ میرے بھائی کی امانت ہے، میں آپ کو اس طرح رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کے بیٹے کو اپنے باپ کا نام دوں گا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں نوید، یہ ممکن نہیں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں مگر مجھے ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، مجھے اپنی اور بھائی کی عزت کی پرواہ ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنے بھتیجے کے مستقبل کی فکر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بڑا ہو کر لوگوں کے تانے سنے۔ اس کی دلیل نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں ایک دو راہے پر کھڑی تھی۔ ایک طرف لوگوں کی باتیں تھیں اور دوسری طرف میرے بیٹے کا مستقبل اور میری عزت۔ میں نے ساری رات جا کر گزاری اور آخرکار
میں نے اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساری رات میں سو نہ سکی۔ میرے ذہن میں ماضی کے زخم اور حال کی خبر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ایک طرف نوید کا نکاح کا دعویٰ تھا جو میرے بیٹے کے مستقبل اور میری عزت کی ضمانت تھا، اور دوسری طرف میرے اپنے خدشات اور مرحوم شوہر کی یاد تھی۔ میں نے احمر کی تصویر کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احمر، میں کیا کروں؟ میں آپ کی جگہ کسی اور کو کیسے دے دوں؟ مگر میں اپنے بیٹے کو زمانے کے تانوں سے کیسے بچاؤں؟ مجھے معاف کر دینا۔ مجھے یہ فیصلہ اپنے لخت جگر کے لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ صبح جب میں اپنی ساس کو ناشتہ کروا رہی تھی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بول نہیں سکتی تھیں مگر ان کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے صحت مند ہاتھ سے میرے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور پھر نوید کے کمرے کی طرف، اور آخر میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی بے بسی اور آنکھوں کی التجا نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کرتی، میں نے نوید سے اکیلے میں بات کرنا ضروری سمجھا۔ وہ میرے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نوید، میں آپ کے احسان کو سمجھتی ہوں مگر یہ نکاح یہ آسان نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ سمرین کی باتیں سچ تھیں، وہ کہیں گے کہ ہمارے درمیان پہلے سے ہی کچھ تھا۔ نوید نے نرمی سے جواب دیا، لوگوں کو کہنے دیجیے، سچ کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے ہم آپ کو اور دانیال کو اس اذیت میں نہیں چھوڑ سکتے، مگر میں شاید کبھی آپ کو ایک بیوی کا حق نہ دے سکوں۔ میرے دل میں احمد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میری آواز بھر آ گئی، آمنہ۔ انہوں نے پہلی بار مجھے بھابھی کی بجائے میرے نام سے پکارا۔ میں آپ سے ایک بیوی کا حق مانگ بھی نہیں رہا۔ میں آپ سے نکاح اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے ایک بیوی چاہیے، بلکہ اس لیے کہ میرے بھتیجے کو ایک باپ کی چھت اور اس کی ماں کو معاشرے میں عزت کا مقام چاہیے۔ میں احمد بھائی کی جگہ لینے کی کوشش کبھی نہیں کروں گا۔ میں صرف ان کی امانت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا رشتہ اس بچے کے مستقبل کے لیے ایک معاہدہ ہوگا۔ ان کی باتوں نے میرے سارے خدشات دور کر دیے۔ آخر کار میں نے اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی جمعے کو گھر میں ہی چند قریبی رشتہ داروں اور محلے کے امام صاحب کی موجودگی میں ایک سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ جب قاضی صاحب نے کہا قبول ہے تو میری زبان سے یہ لفظ ادا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، یہ ایک عورت کی بے بسی اور ایک ماں کی قربانی کے آنسو تھے۔ نکاح کے بعد نوید نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا کہا، آمنہ، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی بدل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی کی گاڑی ایک پرسکون راستے پر چلنے لگی۔ 2 سال گزر گئے۔ میرا بیٹا دانیال چلنے پھرنے لگا اور باتیں کرنے لگا۔ وہ نوید کو بے حد چاہتا تھا۔ ایک دن ہم صحن میں بیٹھے تھے کہ دانیال نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، مما، اور پھر نوید کی طرف انگلی اٹھا کر خاموش ہو گیا۔ میں ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اسے کیا سکھاؤں۔ نوید نے میری پریشانی بھانپ لی۔ انہوں نے دانیال کو گود میں اٹھایا اور کہا، بولو بیٹا، باہ باہ۔ دانیال نے اپنی توتلی زبان میں کوشش کی اور پھر صاف لفظوں میں بابا پکارا۔ وہ لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگا، ایک میٹھا تیر جس میں ماضی کی یاد کی چبھن بھی تھی اور حال کے سکون کی ٹھنڈک بھی۔ نوید نے آہستہ آہستہ مجھے گھر کی 4 دیواری سے باہر کی دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت دی۔ ایک شام وہ کہنے لگے، آمنہ، دانیال کو پارک لے کر چلتے ہیں، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو خوش ہوگا۔ میں نے انکار کیا، نہیں نوید، محلے والے دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے۔ بنانے دیں۔ وہ مسکرائے، ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، چلیں، ہمت کریں۔ اس دن میں برقع پہن کر ان کے ساتھ پارک گئی۔ شروع میں بہت سہمی ہوئی تھی، مگر جب میں نے دانیال کو جھولے پر نوید کے ساتھ کہکے لگاتے دیکھا تو میرے لبوں پر بھی ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ سالوں بعد یہ پہلا موقع تھا جب میں نے دل سے مسکرایا تھا۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی کو تقریباً بھول ہی چکی تھی۔ ان کی دی ہوئی اذیتیں اب ایک دھندلے خواب کی طرح لگتی تھیں۔ لیکن ایک دن ایک پرانے محلے دار رحیم چاچا اچانک ہمارے گھر آئے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، بیٹی، ایک بری خبر سنانے آیا ہوں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ خیریت تو ہے چاچا؟ بیٹی، تمہارے بھائی ارسلان کے بارے میں ہے۔ انہوں نے افسوس سے سر جھکاتے ہوئے کہا، اللہ کسی کو ایسی عورت سے نہ ملوائے جیسی اس کی بیوی تھی۔ اس نے تو تمہارے بھائی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا بھائی کے ساتھ؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔
اس کی بیوی سمرین اسے محلے کے ایک آدمی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں ملی۔ ارسلان نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پورے محلے میں تماشا بن گیا۔ بات اتنی بڑھی کہ محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ وہ عورت بڑی بے حیا نکلی۔ اس نے الٹا ارسلان پر ہی ہاتھ اٹھا دیا اور اسے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ انہوں نے افسوس سے کہا۔ وہ عورت بہت چالاک نکلی۔ اس نے پچھلے 2 سالوں میں آہستہ آہستہ تمہارے بھائی کی ساری جائیداد، مکان، دکان، سب کچھ دھوکے سے اپنے نام کروا لیا تھا۔ جب ارسلان نے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو اس نے الٹا اسی کو اپنے میکے میں چوری کا الزام لگا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تمہارا بھائی بیچارہ پچھلے 1 ہفتے سے جیل میں ہے، اور وہ عورت اس آدمی کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی ہے جو کبھی تمہارے باپ دادا کا تھا۔ محلے میں کوئی اس کے لیے اچھا نہیں کہہ رہا، مگر سب کو اس کی بے بسی پر ترس بھی آ رہا ہے۔ رحیم چاچا تو یہ خبر دے کر چلے گئے، مگر میں وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ جس بھائی نے مجھ پر اتنا ظلم کیا تھا، آج وہ خود کسی کے ظلم کا شکار ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کی جگہ ایک عجیب سے ترس اور دکھ نے لے لی۔ شام کو جب نوید گھر آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ میرے چہرے پر پھیلی پریشانی اور کشمکش کو وہ سمجھ رہے تھے۔ میں ایک ایسے شخص کے لیے پریشان تھی جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں کیا کرتی؟ کیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، یا اسے اس کے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ ساری رات میں سو نہ سکی۔ میرے ذہن میں ماضی کے زخم اور حال کی خبر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھے۔ ایک طرف میرے بھائی کا وہ ظالم چہرہ تھا جس نے میرے معصوم بچے کو بارش میں پھینک دیا تھا، اور دوسری طرف جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کا بے بس اور ٹوٹا ہوا وجود تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس شخص کے لیے کچھ نہیں کروں گی جس نے میرے والدین کی موت کا سبب بنا اور مجھ سے میری عزت چھیننے کی کوشش کی۔ میں اپنے بیٹے دانیال کے پاس گئی جو سکون سے سو رہا تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی معصومیت میں مجھے اپنے بچپن کی جھلک نظر آئی، وہ بچپن جو میں نے اسی بھائی کے ساتھ گزارا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے وہ مجھے سائیکل پر بٹھا کر گھماتا تھا، کیسے میرے لیے آم توڑ کر لاتا تھا۔ یہ یادیں میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ کیا وہ انسان پوری طرح مر چکا تھا؟ صبح میں نے نوید سے بات کی۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ میں نے اپنے آنسوں پر قابو پایا ہوا تھا۔ نوید، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ارسلان کے لیے کچھ نہیں کروں گی۔ اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر میں آج اس کی مدد کروں گی تو کیا ضمانت ہے کہ وہ دوبارہ نہیں بدلے گا؟ کیا ضمانت ہے کہ وہ ہمارے اس پرسکون گھر میں زہر نہیں گھولے گا؟ نوید نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں فہم اور ہمدردی تھی۔ آمنہ، آپ کا ہر خوف بالکل جائز ہے۔ جو اس نے کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ اگر آپ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتی تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن ایک بات سوچیں، انتقام لینے سے کیا آپ کو سکون مل جائے گا؟ کیا آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا؟ آج وہ تکلیف میں ہے، بے بس ہے۔ اسلام ہمیں معافی کرنا سکھاتا ہے، خاص طور پر جب کوئی اپنے کسی پر نادم ہو جائے۔ جہاں تک اس کے بدلنے کی ضمانت ہے وہ تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن کیا ہم ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو صرف اس لیے مرنے دیں کہ شاید وہ کنارے پر پہنچ کر دوبارہ غلطی کرے؟ فیصلہ آپ کا ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ نفرت کا بوجھ اٹھا کر جینا معاف کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ان کی باتوں نے میرے دل پر لگی نفرت کی گرہ کو کھولنا شروع کر دیا۔ میں گھنٹوں سوچتی رہی۔ آخرکار میں نے اپنے انتقام کے بارے میں اپنے ضمیر کی آواز کو ترجیح دی۔ اگلے ہی دن نوید مجھے جیل لے گئے۔ جیل کی تنگ اور تاریک کوٹری میں اپنے بھائی کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کہاں وہ ہٹا کٹا مغرور ارسلان اور کہاں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ سلاخوں کے پاس آیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ آمنہ، میری بہن، مجھے معاف کر دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں اندھا ہو گیا تھا۔ سمرین نے مجھے تمہارے اور والدین کے خلاف اتنا بھڑکا دیا تھا کہ مجھے اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ میں اس کی محبت میں نہیں بلکہ اپنی انا اور ضد میں سب کچھ کرتا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابو تمہیں مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں، اور یہی حسد مجھے اور اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اس عورت نے میرے حسد کو استعمال کیا۔ جس دن میں نے دانیال کو باہر پھینکا تھا میں جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر میری انا مجھے روک رہی تھی۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی آمنہ۔
اللہ نے مجھے دنیا میں ہی جہنم دکھا دی۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے وہ سوال پوچھا جو سالوں سے میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ ارسلان بھائی، جب آپ نے میرے چند دن کے بیٹے کو، اپنے بھانجے کو، اس طوفانی بارش میں باہر پھینکا تھا، کیا آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی ترس نہیں آیا تھا؟ کیا آپ کا دل پتھر کی طرح ہو گیا تھا؟ میرا سوال سن کر اس نے سر سلاخوں سے ٹکرا دیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ہو گیا تھا، بالکل پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس وقت میں انسان نہیں درندہ تھا، مگر خدا کی قسم آمنہ، جس لمحے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹا، اسی لمحے میرا دل بھی مر گیا۔ اس دن سے آج تک کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے وہ منظر خواب میں نہ دیکھا ہو اور چیخ مار کر اٹھ نہ گیا ہوں۔ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اس کا اعتراف سن کر میرے اندر جمی نفرت کی برف پگھلنے لگی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، بھائی بس کریں، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اس لیے نہیں کہ آپ معافی کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نفرت کا یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی۔ نوید نے وکیل کیا اور بھائی کی کیس کی پیروی شروع کر دی۔ سمرین نے بھائی سے طلاق لے لی تھی اور ساری جائیداد پر قابض ہو چکی تھی۔ جھوٹے الزام کی وجہ سے بھائی کو ضمانت ملنے میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن نوید کی محنت اور لگن رنگ لائی اور کچھ ہفتوں بعد بھائی کی ضمانت ہو گئی۔ جس دن ارسلان بھائی جیل سے رہا ہوئے، وہ ایک زندہ لاش بن چکے تھے۔ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ پیسہ، نہ کوئی اپنا۔ وہ خاموشی سے ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جب ہماری گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ ہچکچاتے ہوئے باہر نکلے۔ اندر آ جائیں بھائی، میں نے نرمی سے کہا۔ نوید نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ ارسلان بھائی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے اپنا ہی گھر سمجھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر دانیال پر پڑی، جو کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ارسلان وہیں دہلیز پر گھٹنوں کے بل گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے۔ شروع میں وہ کسی سے نظریں نہیں ملاتے تھے، ہر وقت شرمندگی میں ڈوبے رہتے۔ وہ دانیال کو دور سے دیکھتے مگر اسے گود میں لینے کی ہمت نہ کر پاتے۔ ایک شام دانیال کھیلتے کھیلتے ان کے پاس چلا گیا اور اپنی توتلی زبان میں انہیں ماموں کہہ کر پکارا۔ یہ سن کر ارسلان کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ انہوں نے دانیال کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ اس دن ان کے سارے بوجھ آنسوں میں بہہ گئے۔ آج اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ بھائی اب ایک مکمل طور پر بدلے ہوئے انسان ہے۔ وہ نوید کے ساتھ ان کی دکان پر کام کرتے ہیں اور اپنی محنت سے کماتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت دانیال کی دیکھ بھال اور میری ساس کی خدمت میں گزرتا ہے۔ وہ دانیال کو کہانیاں سناتے ہیں، اسے پارک لے کر جاتے ہیں اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، جیسے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہوں۔ میں اکثر سوچتی ہوں، زندگی کتنی عجیب ہے۔ جس بھائی نے مجھے اور میرے بیٹے کو گھر سے نکالا تھا، آج وہی ہمارے گھر کی رونق ہے۔ جس نے مجھے بے عزت کیا تھا، آج وہ میری وجہ سے عزت کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے سیکھا کہ انتقام کی آگ صرف جلاتی ہے، جبکہ معافی کی ٹھنڈک روح کو سکون دیتی ہے۔ میرا گھر اب مکمل تھا، ٹوٹے ہوئے رشتوں اور معافی کی بنیاد پر بنا ایک پرسکون آشیانہ، جہاں ہر شخص کو اس کی غلطیوں کے بعد ایک دوسرا موقع ملا تھا۔ یہ ایک مثالی گھرانہ نہیں تھا، مگر یہ ایک حقیقی گھرانہ تھا، جہاں زخموں کو قبول کیا گیا تھا اور انہیں محبت سے بھرا جا رہا تھا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔